ایک شفاق شخص کی درندگی کی داستان حیرت جو کہ سننے والوں کو لرزا کر رکھ دے گی۔ گل روتے روتے سو چکی تھی اور پھر جب اٹھی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ ہاتھ منہ دھو کر کچن میں گئی، اپنے لیے کھانا گرم کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ خالی ذہن کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں اس کو راضی کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ ثریا بیگم آ گئی۔ گل دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ثریا بیگم نے دوبارہ سے بات چھیڑ دی۔ دیکھو میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، میری بات مان لو اور عامر کے لیے ہاں کر دو۔ گل معمول کے مطابق اپنی بات پر قائم تھی۔ امی آپ کو میری بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں کرنی عامر سے شادی، آپ کو کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ شراب پیتا ہے، غلط حرکت اس کی سارے خاندان میں مشہور ہے اور اس کی عمر بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ہرگز عامر سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کا باپ الیاس بھی آ چکا تھا۔ الیاس نے گل کو گورا، ہم دونوں کو مجبور نہ کرو، سیدھی طرح مان جاؤ، ہم ان لوگوں کو زبان دے چکے ہیں، تمہیں اس سے شادی کرنی ہی ہوگی۔ بابا پلیز ایسا نہ کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، گل نے روتے ہوئے کہا۔ کیا آپ میری دوسری بہن کی حالت نہیں دیکھتے؟ 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا اس کو۔ یہ عامر کے بڑے بھائی وقاص کی بیوی تھی۔ شادی کے وقت آمنہ اور اشفاق نے کوششوں کے بعد گل کی بہن عروج کو اور اس کے والدین کو وقاص کے لیے منایا، لیکن گل ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس کی آگے کی زندگی بھی اس کی بہن کی طرح نہ گزرے۔ بابا اپنا فیصلہ سنا کر کب کے جا چکے تھے۔ اب گل کے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شام کو بابا گھر واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 3-4 شاپر تھے جن میں رنگ برنگے سوٹ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ثریا کو آواز دی۔ تھوڑی دیر بعد ثریا ان کے سامنے تھی۔ بابا نے ماں کو جو بتایا وہ گل کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ بابا نے 15 اپریل کو اس کی شادی کی تاریخ پکی کر دی تھی۔ گل واپس کمرے میں بھاگی، دروازہ بند کیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ دوبارہ اٹھی، کچھ نہ سوچا، دیوار سے اپنا سر زور زور سے ٹکرانے لگی۔ اتنی شدت سے اپنا سر دیوار پر مارتی کہ اس کا جسم اندر سے ہل جاتا اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب وہ اٹھی تو اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی، سر میں درد ہو رہا تھا۔ آج 14 اپریل تھی اور کل 15 تھی۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ کبھی گھر سے بھاگ جانے کا خیال آ رہا تھا تو کبھی خودکشی کا۔ اب اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ اسی وجہ سے ماں سے اتنی بار مار کھا چکی تھی، اب شاید اس میں اور مار کھانے کی سکت موجود نہ تھی۔ شادی تو اس نے کرنی تھی، اس لیے اس کی رائے تو بہت ضروری تھی، لیکن کوئی اس کی رائے لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ دونوں ماں باپ بس کسی بھی طرح اس سے وقاص کے لیے منوانا چاہتے تھے، نہیں تو بس ان کی ایک ہی رٹ تھی، وہ یہ تھی کہ ہماری عزت نیلام ہو جائے گی، خاندان والے کیا سوچیں گے۔ لیکن اب گل ہتھیار ڈال چکی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا، رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ اگلے دن مہمان اکٹھے ہوئے، سادگی سے نکاح پڑھایا اور سب اپنے اپنے گھر کو چل دیے۔ عامر اس کی سوچ سے بھی زیادہ برا تھا۔ شروع کے دنوں میں تھوڑا بہتر رہا، پھر واپس اپنی عادت پر آ گیا۔ رات بھر دوستوں کے ساتھ آوارہ پھرنا، نشہ کرنا اور سارا دن سوئے رہنا اور بات بات پر جھگڑنا اس کا معمول تھا، اور اب تو ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ وہ کسی کو کیا بتاتی؟ بہن 2 گلی پرے مکان میں رہتی تھی، لیکن اب اس کو احساس ہوا وہ کم سے کم اس سے بہتر زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کی طرح بات بات پر مار تو نہیں کھانی پڑتی۔ گھر کو چلانے کے لیے اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کمانے والی ایک تھی اور کھانے والے 3 لوگ اور بھی تھے، عامر اور اس کے ماں باپ بھی۔ وہ بہت مشکل سے گزارا کر رہی تھی۔ اس کو یہ سوچ کر اور بھی دکھ ہوتا کہ شاید میں والدین پر بوجھ تھی، جو وہ اتارنے کے بعد کبھی اس کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کام صرف اتنا ہی تھا، وہ 2 ہی تو ان کی اولاد تھی، لیکن پھر بھی وہ اچھی طرح پرورش نہیں کر پائے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے اسی طرح گزرتا گیا۔
3 سال بعد اس کے گھر ایک خوبصورت بچی نے جنم لیا۔ وقت تو ویسے بھی اس کے لیے مشکل تھا، بچی کی پیدائش نے اور بھی مشکل کھڑی کر دی۔ اس کی ساس اور سسر بچی کی پیدائش پر بہت لڑے، یہاں تک کہ عامر نے تو اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ بس ان کی ایک ہی رٹ تھی، تم نے بچی پیدا کیوں کی، جیسے بچی پیدا کرنے میں اس کا کوئی قصور ہو۔ اس لیے اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کہیں یہ لوگ اس بچی کو نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے وہ پریشان رہتی تھی۔ بچی واقعی بہت خوبصورت تھی، اس نے اس کا نام ہینا رکھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا، عامر میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ساری رات اپنے آوارہ جواری دوستوں کے ساتھ گزارتا اور سارا دن سویا رہتا۔ کھانا مانگتا، دیر سے ملنے پر ہاتھ اٹھاتا، گھر سے جو رقم ملتی لے کر نکل جاتا۔ ایک چیز جو اس میں بڑھ رہی تھی وہ اپنی ہی بیٹی سے نفرت تھی۔ گل کو صرف اب اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ جس طرح اس نے زندگی کے مشکل وقت دیکھے، کہیں دوبارہ سے اس ماحول کی نظر نہ ہو جائے۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے اس نے ہینا کو مڈل تک تعلیم دلوائی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے قریبی اسکول سے میٹرک کروائی۔ معمول کے مطابق عامر اور اس کے والدین نے اس کی خوب مخالفت کی، لیکن گل نے کوشش جاری رکھی۔ لیکن اب گل میں گھر چلانے کی اور ہمت نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے محنت کر رہی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہینا سے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا اور ساتھ پڑھائی جاری رکھنے کے لیے کہا۔ ہینا تو جیسے اس بات کی منتظر تھی، اس نے کام کے لیے فوراً ہاں کر دی۔ اس کو اپنے گھر کے حالات دیکھ کر بہت افسوس ہوتا اور ماں کو دیکھ کر بے حد پیار اور ترس آتا، جس نے اس حالت میں بھی اس کے پرورش کے علاوہ اس کو تعلیم کا موقع بھی فراہم کیا تھا، جو اس ماحول میں ناممکن تھا۔ ہینا کے ساتھ کام کرنے کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ہینا صبح کے وقت کالج جاتی، واپسی پر کھانا کھانے کے بعد محلے کے گھروں میں ماں کے ساتھ برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، وہ زیادہ سے زیادہ کام خود کرتی۔ وقت اب گزر رہا تھا، صرف اگر وہ پریشان تھی تو عامر اور اس کے والدین کی وجہ سے۔ انٹر کرنے کے بعد ہینا نے پارٹ ٹائم ایک نوکری شروع کر دی، جو اس کو اور اس کی ماں کو گھروں کے کام کرنے سے نجات دیتی۔ ہینا کو اتنی آمدنی آسانی سے مل جاتی جس سے ان کا گھر اچھا چل سکتا تھا۔ عامر گھر آتا، معمول کے مطابق بیوی کو مارتا، گالی گلوچ کرتا اور باہر نکل جاتا۔ والدین سارا دن کھانا کھانے یا چگلیاں کرنے کے بعد سوئے رہتے۔ معمول کے مطابق وقت گزر رہا تھا۔ ایک روز گل نے اپنے والدین کی وفات کے بارے میں سنا۔ جیسے بھی تھے لیکن والدین تو تھے۔ گل سن کر صدمے سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس مشکل گھڑی میں اس کے لیے گزارا کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر ہینا کا ساتھ نہ ہوتا، خود غرضی کی انتہا کہ عامر اور اس کے والدین جنازے پر بھی نہ آئے۔ گل کے والدین کی وفات چھت گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ دن گزرنے لگے۔ ہینا نے ماں کو محلے کے گھروں سے کام کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اس کی محنت کا امتحان شروع ہو رہا تھا۔ وہ کالج سے واپس آ کر جاب پر جاتی، پھر واپس آ کر گھر کے کام کرتی۔ اب ساری کی ساری ذمہ داری اس پر تھی اور وہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا رہی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی وہ اتنے کام کرنے کے باوجود ماں کے بعد وہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھتی۔ لیکن وہ معمول کے مطابق دونوں ماں بیٹی کو برا کہتے، دونوں ہمیشہ اس کے سامنے ماں کو گالیاں دیتے اور ہر بار یہ کہتے، تو نے اس کو بڑی چھوٹ دے رکھی ہے، نہ جانے کہاں کہاں پھرتی ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں نہایت غلط سوچ رکھتے تھے۔ اور عامر نے تو حد ہی کرتی تھی، دوستوں کے ساتھ باہر جانے کی بجائے اب وہ اکثر گھر میں ہی دوستوں کو لے آتا۔ شاید اب اس نے گھر کو شراب خانے کا اڈا سوچ رکھا تھا۔ ساری رات جوا کھیلتے، شراب پیتے، ایک دوسرے کو گالیاں بکتے، عجیب غلیظہ ماحول ہو چکا تھا۔ ہینا کو تو اب اپنے باپ سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اکثر اس کو عجیب سی نظروں سے گھورتا۔ جب کسی کا ضمیر مر جائے تو وہ انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ معمول کے مطابق عامر اپنے دوستوں کو موج مستی کروانے میں مصروف تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن وہ لوگ تو ایسے مصروف تھے جیسے گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ ہینا کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ امی کب کی سو چکی تھی۔ اچانک ہینا کو محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو پکارا ہے۔ جب اس نے غور کیا تو اس کو پتا چلا یہ آواز کسی اور کی نہیں، اس کے باپ کی آواز تھی۔ عجیب سا خوف اس پر مسلط ہونے لگا۔ دل اور دماغ کی آپس میں عجیب سی جنگ چھڑ گئی کہ وہ جائے یا نہ جائے۔ آج تک باپ نے کبھی شفقت سے نہیں پکارا تھا،
ہمیشہ جب بھی پکارا گالیاں دینے کے لیے۔ بدن میں کپ کپی شروع ہو گئی تھی، وحشت طاری ہو رہی تھی۔ کیا کرتی مرتی کیا نہ کرتی، لرزتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ دروازے پر دستک دی، اجازت ملنے پر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر 8-10 افراد موجود تھے، تقریباً تمام ادھیڑ عمر کے تھے۔ کڑیے سے سب کے کردار اچھے نظر نہ آ رہے تھے، صرف ایک لڑکا نوجوان نظر آ رہا تھا جس کی عمر تقریباً 24 سال کی تھی۔ لرزتی ہوئی باپ کے سامنے ہوئی، جی بابا چل جا کولر میں ٹھنڈا پانی لے کر آ۔ ہینا کو بڑی حیرت ہوئی، کولر ان کے کمرے میں ہی پڑا ہوا تھا اور اس کو اس کمرے میں سے آواز دے کر صرف پانی لانے کے لیے کہا۔ جی میں لے کر آؤں؟ ہاں تم کو ہی آواز دی ہے تو تم ہی لے کر آؤ گی، باپ نے پھر سے گھورتے ہوئے کہا۔ جی آپ ہی لے کر آؤ گی نا، نہیں تو میں لا دوں؟ کہیں سے آواز ابھری۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی نوجوان اس کو شیطانی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ باپ نے کہکا لگایا، واہ اختر تیرا تو لڑکا بھی بڑا اداکار ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے دوست کی جانب دیکھا۔ اختر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس لڑکے جس کا نام یامین تھا، اس نے اچانک گلاس اٹھایا اور میری طرف آنے لگا۔ پھر اس نے میری کلائی سختی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور گلاس منہ کو لگانے کی کوشش کی۔ ہینا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور دوڑ کر کمرے سے واپس باہر نکل گئی۔ اس کو اپنے باپ سے گھن آ رہی تھی جو بغیرتی سے ان کے ساتھ ہنسے جا رہا تھا۔ کمرے میں واپس آئی تو امی جاگ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے سارا واقعہ امی کو بتایا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی۔ امی نے دروازے کے پیچھے پڑا ہوا لوہے کا راڈ اٹھایا اور مارنے کے ارادے سے بھاگی، لیکن ہینا نے بہت منت کرنے کے بعد ان کو کسی طرح روک لیا۔ اگلے دن صبح کے وقت ہینا نے ماں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ 8-9 بجے کا وقت تھا۔ ہینا کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، وہ آج کالج بھی نہیں گئی تھی۔ اچانک باہر والا دروازہ کسی نے بجایا۔ امی دروازہ کھولنے کے لیے باہر گئی۔ باہر ایک 10-12 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے پھولی ہوئی سانس سے بتایا، انٹی وہ گلی کی نکر والے مکان میں جو بڑی آپا رہتی ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے اچھی سی چارپائی چاہیے۔ اچھا بیٹا کسی بڑے کو بلاؤ۔ وہ بچہ واپس چلا گیا۔ امی واپس اندر آ گئی، واپس ہینا کے پاس بیٹھ گئی۔ ہینا کو فوتگی کے بارے میں بتایا اور اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو بھی جانا چاہیے۔ ہینا نے اپنی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا بتایا تو امی خود اٹھی، بڑی سی چادر لی اور گھر سے نکل گئی۔ معمول کے مطابق عامر گھر پر موجود نہیں تھا، سسر صاحب بھی کہیں نکلے ہوئے تھے۔ اب ہینا گھر میں اکیلی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آتا۔ اچانک سے دروازہ بری طرح کسی نے بجایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا باپ موجود تھا۔ معمول کے مطابق ہاتھ میں بوتل اٹھائے گھر میں داخل ہوا۔ عجیب سے گمان سر اٹھانے لگے۔ ہینا نے سوچا کہ کاش وہ بھی چلی جاتی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ باپ عجیب شیطانی نظروں سے گھورتا ہوا قریب آیا اور بولا، کدھر ہیں سب؟ ہینا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہینا اندر ہی اندر بہت ڈر رہی تھی۔ اس کو بار بار غصہ آ رہا تھا، وہ بھی ماں کے ساتھ چلی جاتی۔ کدھر گم ہے تو؟ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہینا نے پوری قوت سے بھاگنے کی کوشش کی تو عامر اس کا ارادہ بانپ چکا تھا۔ اس نے بھی ہینا کو تیزی سے اس کو جکڑ لیا، اس کو پوری قوت سے نیچے گرایا۔ اس کے ناپاک ارادے واضح ہو چکے تھے۔ وہ اس پر ہیوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور ہینا زوروں قطار رو رہی تھی۔ دنیا کے کسی فرد میں اس منظر کو دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ کسی وحشی درندے کی طرح اس پر ہیوی ہو چکا تھا۔ ہینا رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ شاید اس منظر پر پوری دنیا بھی روئے تو یہ اس کے ساتھ انصاف نہیں تھا۔ اچانک دروازہ دھڑم کی آواز سے کھلا۔ ماں اندر داخل ہو کر یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس نے لوہے کا راڈ پوری قوت سے عامر کے سر پر مارا، لیکن وقت نے عجیب رخ موڑ لیا۔ عامر کے سر کے پاس سے ہوتے ہوئے ہینا کے سر پر لگا۔ ہینا تو پہلے سے ہی نڈھال ہو رہی تھی۔ ماں ایک بار پھر لوہے کے راڈ کے بغیر عامر پر جپٹی۔ اس نے پوری قوت سے اس کو سر سے جکڑ کر دیوار سے لگے شیشے سے ٹکرا دیا۔ ٹکر لگتے ہی عامر کے سر سے خون تیزی سے نکلنے لگا۔ اب ماں رکنے والی کہاں تھی؟ اس نے دوبارہ اسی قوت سے اس کی آنکھوں میں انگلیاں گھسیٹ دی۔ یہ وار اتنی قوت سے ہوا تھا کہ اس کی انگلیاں عامر کی آنکھوں کو چیرتی ہوئی اندر گھس گئی۔
وہ دل خراش انداز میں چیخا، لیکن ماں پر اس کی چیخ کا اثر نہ ہوا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اٹھی اور پاس پڑی راڑ پوری قوت سے عامر کے سر کے پچھلے حصے پر مارا۔ ضرب اتنی شدت سے لگی کہ عامر چکرا کر گرا۔ کچھ لمحے بکرے کی طرح تڑپتا رہا، پھر دم توڑ گیا۔ ماں روتے ہوئے ہینا کی طرف مڑی تو ہینا نے چند لمحے ماں کو احسان مند نظروں سے دیکھا۔ ماں ہینا سے لپٹی ہوئی تھی۔ ہینا کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاید موت کے فرشتے نے اجازت نہ دی اور دم توڑ گئی۔ ماں دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح پولیس اپنے وقت پر آئی۔ لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد ماں کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی بجائے اس کی حالت دیکھ کر پاگل خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔